آئندہ روز حمید اللہ صاحب حسب وعدہ سپہر 4 بجے میرے دفتر میں موجود تھے۔ اس دن کلائنٹس کا زیادہ رش نہیں تھا، اس لیے میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ آج وہ اکیلا ہی آیا تھا، وحید اللہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے کہا، میں آ گیا ہوں بیگ صاحب، آپ بتائیں کون سا کام میرے ذمہ لگانا ہے؟ کام خاصا دوڑ دھوپ کا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ واقعی اپنی ہونے والی سمدھن کی مدد کرنے جا رہے ہیں تو یہ زحمت آپ کو ہی اٹھانا ہوگی۔ میں اس نیک کام کے لیے ہر زحمت اٹھانے کے لیے تیار ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے سوچنے والے انداز میں تھوڑا توقف کیا، پھر اسے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو آپ جا کر سلیمان شاہ اور قاضی عبدالکریم سے ملاقات کریں، انہیں موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کریں، اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ضرورت پیش آئی تو انہیں حق کی سربلندی کے لیے گواہی دینے عدالت تک آنا ہوگا۔ اگر آسانی سے یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، وگرنہ آپ انہیں میرے پاس لے آئیں، تکنیکی اونچ نیچ میں انہیں سمجھا دوں گا۔ میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آپ ماموں بھانجی کا رخ کریں۔ آپ ایک مرتبہ ان کرداروں سے ناکام ملاقات کر چکے ہیں، لہٰذا انہیں براہ راست ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خفیہ طور پر ان کے بارے میں معلومات جمع کریں۔ علاوہ ازیں آپ کو مرحوم کی جائیداد اور کاروبار کو بھی ایسٹیمیٹ کرنا ہے۔ آپ ایک معروف بینک کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں طویل عرصہ کام کر چکے ہیں، اس شعبے میں آپ کے اچھے خاصے لنکس ہوں گے۔ اس سلسلے میں آپ منیر نظامی سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مرحوم اقتدار حسین اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑ کر مرا ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد ہی میں سائرہ بیگم اور صبا کو ان کا جائز حق دلوا سکتا ہوں۔ حمید اللہ چند لمحات تک سوچنے والے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، پھر حتمی لہجے میں بولا، میں اس ذمہ داری کو یقیناً پورا کروں گا، لیکن اس کام کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ مثلاً آپ کتنا وقت چاہتے ہیں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، کم از کم 1 ہفتہ۔ میں آپ کو 10 دن دیتا ہوں، میں نے کہا۔ 11ویں دن اسی وقت آپ یہ کام کر کے میرے پاس آ جائیں، پھر ہم آپ کی حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں آئندہ کے لیے لایا عمل تیار کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، بیگ صاحب اس عرصے کے دوران آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا، اس دوران میں کیس تیار کر لوں گا۔ میں اس مسئلے کو 2 مراحل میں حل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کون سے 2 مراحل؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے بتایا، پہلے مرحلے میں مرحوم اقتدار حسین کی آخری اور چھوٹی بیوہ شیریں عرف بیبی کو اپنی طرف سے ایک لیگل نوٹس بھیجوں گا، جس میں مرحوم کی پہلی بیوی سائرہ بیگم اور اس کی بیٹی صبا کا تفصیلی ذکر ہوگا۔ میں سائرہ بیگم کے وکیل کی حیثیت سے اسے دعوت دوں گا کہ وہ میرے دفتر میں آ کر مصالحت اور رواداری کی کوئی راہ نکالے، بصورت دیگر یہ کیس قانونی چارہ جوئی کے لیے حوالہ عدالت کر دیا جائے گا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میرا یہ تجربہ ہے کہ اس قسم کے نوٹس پر مخالف پارٹی جواباً اپروچ ضرور کرتی ہے اور 80% کیسز میں مصالحت ہو جاتی ہے۔ اس ترکیب کو آزمانے میں کوئی قباحت بھی نہیں۔ وہ بے یقینی کیسے انداز میں بولا، واقعی اس ترکیب کو آزمانے میں تو کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اور نہ ہی مجھے آپ کے تجربے پر کوئی شک ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ ماموں بھانجی اس داؤ میں آئیں گے نہیں۔ آپ کو یہ احساس اس لیے ہے کہ آپ ان سے مذاکرات میں ناکام رہے تھے، میں نے حقیقت بیانی سے کام لیتے ہوئے کہا، لیکن اب صورتحال مختلف ہوگی۔ اس نے زہر خند لہجے میں کہا، میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ دونوں انتہائی خبیث اور شیطان صفت ہیں، وہ کتنے بھی تیز و ترار اور عیار و مکار کیوں نہ ہوں، مگر سائرہ بیگم کے وکیل کے نوٹس کو لائٹ نہیں لے سکتے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، انہیں ہر صورت میں مجھ سے ملاقات کے لیے یہاں آنا ہوگا، اور جب وہ دونوں یا صرف شیریں یہاں آ جاتی ہے تو پھر اسے قابو کرنا میرا کام۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور جراح کرنے والے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں، لیکن بالفرض اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر دوسری صورت کیا ہوگی؟ دوسری صورت میں مجھے مرحوم اقتدار حسین کی جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں عدالت سے حکم امتناعی حاصل کرنا ہوگا، اور یہ کام میں دوسرے کام سے پہلے کر لوں گا، یعنی جب تک شیریں سے یہاں میری ملاقات ہوگی اس وقت تک میں عدالت سے حکم امتناعی حاصل کر چکا ہوں گا، جس کی روح سے شیریں اور اس کا ماموں مرحوم اقتدار حسین کی چھوڑی ہوئی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کو کسی بھی صورت فروخت نہیں کر سکیں گے۔
نیز جب آپ مجھے متذکرہ و بالا معلومات فراہم کریں گے تو ان بینکوں اور مالیاتی اداروں کو بھی لیگل نوٹس بھجوا دیا جائے گا جن کے ساتھ مرحوم کا کسی بھی نوعیت کا لین دین تھا۔ ضرورت پیش آئی تو یہ نوٹس اخبارات میں بھی شائع کروا دیا جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں شیریں کو راہ راست پر لانے کا بڑا معقول بندوبست کروں گا۔ وہ مطمئن ہو گیا اور تشکرانہ لہجے میں بولا، آپ قانون دان ہیں، اس بازی گری کو آپ ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ میں تو صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ سائرہ بہن اور اس کی بیٹی کو ان کا جائز حق ضرور مل جائے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ اگر شرافت اور مصالحت کی زبان بیوی کی سمجھ میں نہ آئی تو میں عدالت میں اسے ایسا رگڑا دوں گا کہ نانی دادی خوب یاد آئیں گی۔ حمید اللہ نے جلد از جلد اپنی ذمہ داری نبھانے کا وعدہ کیا اور سلام کر کے میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کیس کے عواقب و جوانب پر تھوڑی دیر غور کیا اور مطمئن ہونے کے بعد اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہو گیا۔ حمید اللہ کو میں نے جو کام سونپے تھے ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے اس نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی تھی اور میں نے اس کی سہولت اور آسانی کے لیے اسے 10 دن دے دیے تھے، مگر وہ 5ویں روز ہی میرے دفتر میں نمودار ہوا اور اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے پوچھا، حمید اللہ خیریت تو ہے نا؟ بالکل خیریت ہے، وہ جوش بھرے لہجے میں بولا، بلکہ کچھ زیادہ ہی خیریت ہے۔ کیا مطلب؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے سلیمان شاہ اور قاضی عبدالکریم کو عدالت میں گواہی دینے کے لیے راضی کر لیا ہے۔ قاضی صاحب بڑے ہی ہمدرد اور نیک دل انسان ہیں۔ انہوں نے اپنی یادداشت پر زور دے کر اور کچھ پرانے رجسٹرز کھول کر تسلی کر لی ہے کہ سائرہ بیگم اور مرحوم اقتدار حسین کا نکاح انہی کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ انہیں سائرہ کی مصیبت زدہ زندگی کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میری زبانی اس کا احوال بے حال سن کر وہ آپ دیدہ ہو گئے اور بڑے مضبوط لہجے میں مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا کی عدالت تو رہی ایک طرف، وہ قادر مطلق کی عدالت میں بھی کسی مظلوم کے حق میں گواہی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کچھ اسی قسم کے عزائم کا اظہار سلیمان شاہ نے بھی کیا ہے۔ دونوں کا کہنا ہے کہ ہم جب بھی انہیں عدالت میں چلنے کو کہیں گے وہ اسی وقت ہمارے ساتھ چل پڑیں گے۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر پوچھا، اور شیریں والے معاملے کا کیا رہا؟ اس سلسلے میں نے تمام ضروری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، شیریں کا اس دنیا میں عیار ماموں کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بہت چھوٹی تھی کہ اس کے والدین کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ 10 سال کی عمر سے ماموں جی نے اس کی پرورش کی ہے۔ اس پھڈے باز ماموں کا نام نجیب خان ہے۔ جب شیریں کی شادی ہوئی تو نجیب خان نے خود کو اس کا باپ ظاہر کیا تھا۔ آخری سانس تک اقتدار حسین یہی سمجھتا رہا کہ نجیب خان اس کا سسر ہے۔ یہ شادی چونکہ محدود پیمانے پر اور نہایت ہی سادگی سے ہوئی تھی، اس لیے بھی ماموں بھانجی کا راز کھل نہ سکا۔ اقتدار حسین اور اس کی طرف سے شادی میں شامل ہونے والے افراد میں سے کوئی بھی ذاتی طور پر انہیں نہیں جانتا تھا، لہٰذا یہ معاملہ نب گیا۔ بہرحال یہ شادی صرف 1 سال ہی کی ہوئی تھی کہ اقتدار حسین کا انتقال ہو گیا۔ شیریں، اس کے ماموں اور شیریں کے والدین کے بارے میں بھی حمید اللہ نے مجھے خاصی تفصیل سے بتایا، جس میں بعض نہایت ہی اہم نکات ہیں جن کا ذکر میں عدالتی کارروائی کے دوران مناسب موقع پر کروں گا۔ حمید اللہ بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، اور اقتدار حسین کے ترکے کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق PECHS والا بنگلہ کم از کم 15 لاکھ کا ہوگا، جہاں ماموں بھانجی نے پوری طرح قبضہ جما رکھا ہے۔ لگ بھگ 40 سال پہلے 15 لاکھ ایک بہت بڑی رقم تصور کی جاتی تھی اور اس میں ایک شاندار بنگلہ خریدا جا سکتا تھا۔ آج کل اس مالیت میں ڈھنگ کا کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ خریدنا بھی کافی مشکل ہو کر رہ گیا ہے۔ کاروں والا شو روم اور اس میں کھڑی کاروں کی قیمت کا اندازہ اس وقت کے مطابق 25 لاکھ کے قریب ہے۔ بینک بیلنس کا مجموعہ بھی 10 لاکھ سے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ 2 گاڑیاں وہ بھی ہیں جو اقتدار حسین اور شیریں کے استعمال میں تھی۔ اقتدار والی گاڑی اب ماموں جان کے تصرف میں ہے۔ یہ دونوں گاڑیاں مجموعی طور پر کسی بھی طرح 10 لاکھ سے کم کی نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ تخمینہ 60 لاکھ کے قریب جا پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یقین ہے مرحوم نے خفیہ انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہوگی۔ میں ایسی کسی سرمایہ کاری کی کھوج میں بھی ہوں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ حمید اللہ اپنی رپورٹ مکمل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور تعریفی انداز میں کہا، ویل ڈن،
آپ نے میرا کام بہت آسان کر دیا ہے. مجھے امید ہے یہ معاملہ عدالت میں جائے بغیر ہی حل ہو جائے گا. بہرحال آپ مزید کوشش بھی جاری رکھیں. کتنے افسوس اور ناانصافی کی بات ہے بیگ صاحب، وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں بولا. ایک طرف یہ بیبی شیریں کم از کم 60 لاکھ کے اثاثوں کی مالکہ بن بیٹھی ہے، اور دوسری جانب سائرہ بہن اور اس کی بیٹی ہیں جنہوں نے سال ہر سال سے زمانے کی سختیاں اور حالات کے تھپیڑے کھائے ہیں اور ہمیشہ تہیے دست و داما رہی ہیں. وہ اس وقت خاصا جذباتی ہو رہا تھا. اس کے انداز میں تضا یا بناوٹ نہیں جھلکتی تھی. وہ اپنے دل میں ان ماں بیٹی کے لیے واقعی ہمدردی رکھتا تھا. میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، حمید اللہ صاحب، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ قدرت کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی. سائرہ بیگم اور صبا نے گزشتہ 20 سال میں جو دکھ اٹھائے ہیں ان کی تلافی کا وقت آ چکا ہے. انہیں ان کے صبر اور استقلال کا انعام ملنے والا ہے. اب ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں جملہ ادھورا چھوڑ کر لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، شیریں مرحوم اقتدار حسین کی چھوڑی ہوئی ہر شے کی بلا شرکت غیر مالک بن بیٹھی ہے تو یہ حقیقت سے بہت دور کی بات ہے، کیونکہ ایسا بے خبری میں تو ممکن تھا، لیکن جب سے مرحوم کی پہلی بیوی کے وکیل کی حیثیت سے اس کھیل میں شامل ہوا ہوں یہ کسی بھی طور ممکن نہیں رہا. میں شیریں نامی اس عورت کو اکیلے سب کچھ ہضم نہیں کرنے دوں گا. اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، آپ شیریں کو کوئی لیگل نوٹس بھجوانے والے تھے، اس کا کیا ہوا؟ وہ نوٹس میں نے رجسٹرڈ ڈاک سے اسے بھجوا دیا ہے، اور یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ آج وہ نوٹس اس نے وصول کر لیا ہے. میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، مجھے امید ہے وہ کل مجھ سے ضرور رابطہ کرے گی، کیونکہ نوٹس کے آخر میں نے کچھ اس نوعیت کے جملے لکھے ہیں کہ اگر اس نے مجھ سے ملاقات میں کوئی غفلت یا بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تو پھر یہی ملاقات انشاءاللہ بہت جلد کورٹ میں ہوگی. اوہ، اس نے ایک گہری اور اطمینان بھری سانس خارج کی. اور وہ عدالتی معاملات کا کیا ہوا؟ آپ نے عدالت سے کوئی حکم وغیرہ حاصل کرنے کی بات کی تھی نا؟ وہ معاملہ بالکل تیار اور میرے ہاتھ میں ہے، میں نے گول مول جواب دیا. آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے لائق اور کوئی خدمت ہو تو بتائیں. وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا. میں نے کہا، آپ فی الحال کھوج اور تحقیق کے جس کام میں لگے ہوئے ہیں اسی میں کوشش جاری رکھیں. اگر مجھے آپ سے کوئی اور ضروری کام لینے کی ضرورت پیش آئی تو میں آپ سے رابطہ کروں گا. وہ اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلانے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد رخصت ہو گیا. میں اس کی فراہم کردہ معلومات پر سنجیدگی سے غور کرنے لگا. آئندہ روز حسب توقع وہ ماموں بھانجی میرے دفتر میں موجود تھے. یہ تو تعارف کے بعد پتہ چلا کہ وہ نجیب خان اور اس تازہ بیوہ ہونے والی بھانجی شیریں ہیں، ورنہ میں اس عورت کو دیکھ کر پہلی نظر میں یہی سمجھا تھا کہ اس کا تعلق شو بزنس سے ہوگا. شیریں کے حسن کی تعریف میں صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا کہ اسے دیکھ کر سلور اسکرین کی کسی سپر اسٹار کا گمان ہوتا تھا، جبکہ اس کا ماموں اپنے حلیے اور وضاحت سے کوئی پیشہ ور بردہ فروش دکھائی دیتا تھا. تعارف سے پہلے میں ان کی حقیقت سے واقف نہیں تھا، البتہ ان کی حرکات و سکنات سے مجھے کچھ شک سا ہو گیا تھا. میں نے اپنی عادت کے مطابق پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنا نیا کلائنٹ سمجھتے ہوئے بیٹھنے کے لیے کہا. وہ گہری سنجیدگی سے کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے تو میں سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا. شیریں نے میرے چیمبر کی آرائش و زیبائش پر ایک تنقیدی نظر ڈالی، پھر قدرے تنزیہ لہجے میں بولی، لگتا ہے آپ کی پریکٹس خوب چل رہی ہے آج کل. اس نے آج کل کے الفاظ کو جملے کے آخر میں استعمال کرنے کے علاوہ ان پر خاصا زور بھی دیا تھا. میں نے اس کے انداز کا برا منائے بغیر معتدل انداز میں کہا، میری پریکٹس آج کل پر موقوف نہیں، ہمیشہ سے مجھ پر اللہ کا بڑا کرم رہا ہے. اللہ کا کرم، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت وغیرہ. اس کے لہجے میں ایک خاص قسم کا معاندانہ تیکھا پن تھا. میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ماموں کی طرف دیکھا اور عام سے لہجے میں کہا، آپ نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کروایا. حمید اللہ کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ شیریں بہت کم گو ہے، جبکہ اس کا ماموں حد درجہ باتونی، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نظر آ رہا تھا. ماموں خاموش بیٹھا تھا اور بھانجی طنز پر طنز کیے جا رہی تھی. اس مرتبہ بھی ماموں کی بجائے بھانجی نے جواب دیا، اپنا تعارف کروانے کے لیے ہمارے پاس آپ کا بھیجا ہوا تحفہ موجود ہے. اتنا کہہ کر اس نے اپنا فینسی ہینڈ بیگ کھولا اور اس میں سے ایک لفافہ نکال کر میرے سامنے میز پر ڈال دیا. پھر چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، وکیل صاحب، اس کو پہچانتے ہیں آپ؟
میں نے پہلی ہی نظر میں اس لفافے کو شناخت کر لیا، لیکن انجان بنا رہا۔ یہ وہی نوٹس تھا جو میں نے چند روز قبل رجسٹرڈ ڈاک سے شیریں کو بھیجا تھا۔ میں نے اس لفافے پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالنے کے بعد شیریں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہے یہ؟ کمال ہے، وہ بڑے بھونڈے انداز میں بولی، اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتے۔ مجھے اس کے ریمارکس پر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں پی گیا۔ شیریں نے اپنے رویے سے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ حسن اور عقل میں ازلی دشمنی ہے۔ یہ دونوں ایک جگہ خال خال ہی نظر آتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ میں نے بڑے تحمل سے وہ لفافہ اٹھایا اور اسے ہاتھوں میں گھماتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، ہاں لگتا تو یہی ہے، یہ میرے دفتر سے ارسال کیا گیا ہے۔ لگتا نہیں بلکہ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اس مرتبہ ماموں نے بھانجی کا ساتھ دینے کے لیے لب کشائی کی اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میری بھانجی شیریں ہے جس کے نام آپ نے نوٹس بھیجا تھا، اور میں اس کا ماموں نجیب خان ہوں۔ اوہ، تو آپ ہیں یہ دونوں ہستیاں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تاہم اس سنجیدگی میں تمسخر بھی شامل تھا۔ شیریں کو میرا جملہ بہت چبھا۔ چی با چی ہوتے ہوئے بولی، اس نوٹس کا آخر مقصد کیا ہے؟ وہ خاصی غصہ ور اور جوشیلی معلوم ہوتی تھی۔ کسی عقل مند نے کیا خوب کہا ہے، خاموشی انسان کی ذات کی حفاظتی دیوار ہے۔ یہ بہت سے عیوب اور خامیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس کے برعکس باتونی آدمی اپنی کمزوریوں کو خود ہی اجاگر کر بیٹھتا ہے۔ کچھ یہی ماجرا شیریں کے ساتھ بھی تھا۔ اس کے غصے، جوش اور زبان درازی نے اس کے حسن اور خوبصورتی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال میں نے متحمل لہجے میں جواب دیا، اگر آپ نے یہ نوٹس پڑھ لیا ہے تو اس کے مقصد سے بھی بخوبی آگاہ ہو گئی ہوں گی، اور بالفرض ابھی تک نہیں پڑھا تو یہ زحمت کر ہی لیں تو اچھا ہے۔ وہ پھنکار سے مشابہ آواز میں بولی، اس نوٹس کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد ہی ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ نے ایسا نوٹس مجھے کیوں بھیجا ہے؟ آپ بھی بچوں جیسا سوال کر رہی ہیں، میں نے اسے سلگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ کو معلوم ہو چکا کہ میں سائرہ بیگم کا وکیل ہوں اور اسی کی ایما پر میں نے آپ کو یہ نوٹس بھیجا ہے، تو پھر اس میں سمجھ نہ آنے والی بات کیا رہ جاتی ہے؟ میں کسی سائرہ سے واقف نہیں ہوں اور نہ ہی کسی صبا کو جانتی ہوں۔ وہ بڑی نخوت سے بولی، اقتدار نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سائرہ یا صبا کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کے مرتے ہی یہ اچانک کہاں سے پیدا ہو گئی؟ وہ اپنے شوہر کی موت کا ذکر اس انداز میں کر رہی تھی جیسے وہ اس کی زندگی کا ساتھی نہ رہا ہو بلکہ کوئی پالتو جانور ہو۔ میں نے پالتو جانور کی مثال احتیاطاً دی ہے، ورنہ اکثر گھروں میں پالتو جانوروں کے ساتھ بھی بہت محبت اور خیال کا سلوک کیا جاتا ہے۔ شیریں کے رویے سے ثابت ہوتا تھا اس نے اپنے شوہر کی موت پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی عقل پر ماتم کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یہ دونوں ایسے ہی خوامخواہ پیدا نہیں ہو گئیں۔ سائرہ کے والدین کے نام کیشور سلطانہ اور فرید الدین تھے، جبکہ صبا کے والدین سائرہ بیگم اور اقتدار حسین ہیں، وہی اقتدار حسین جو کم و بیش 1 سال تک آپ کا شوہر بھی رہا ہے۔ اب آپ اس کی بیوہ ہیں اور صبا اس کی یتیم بچی۔ اسی طرح سائرہ بیگم بھی اقتدار حسین کی بیوہ ہے۔ سائرہ کے ذکر پر شیریں کو گویا پتنگے لگ جاتے تھے۔ بڑے کڑوے لہجے میں بولی، یہ دونوں کردار آپ کے تخلیق کردہ ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، آپ کی کم علمی ان دونوں کے وجود کی نفی تو نہیں کر سکتی۔ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ اقتدار کی بیوی اور بیٹی ہیں؟ وہ مجھے گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اس کے دعووں کا جواب دیتے ہوئے کہا، انہوں نے اگر مجھے اپنا وکیل مقرر کر کے مقدمہ لڑنے کی ٹھان لی ہے تو سمجھ لیں اپنے دعوے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس ثبوت بھی ہوں گے اور مضبوط دلائل بھی۔ اس لیے اگر آپ مصالحت پر تیار ہو جائیں تو عدالت کے چکر کاٹے بغیر بھی یہ مسئلہ یہیں میرے دفتر میں حل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی منصف کے سامنے حاضر ہونے کی نوبت آئی بھی تو آپ کی حیثیت دشمنوں جیسی نہیں بلکہ قریبی رشتہ داروں جیسی ہوگی۔ آفٹر آل سائرہ بیگم آپ کی سوتن اور صبا ستیلی بیٹی ہے۔ ستیلی بیٹی، مائی فٹ، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، مجھے صبا اور سائرہ کے بارے میں کچھ نہیں سننا۔ آپ یہ بتائیں کہ ان کے پاس کون سے ٹھوس ثبوت ہیں؟ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کا تحکم پایا جاتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ دوسروں کو دھونس میں رکھنے کی عادی ہے، بشمول مرحوم اقتدار حسین جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سوری، میں سائرہ بیگم کا وکیل ہوں، اس کے کسی راز سے آپ کو آگاہ نہیں کر سکتا۔ اگین آئی ایم ویری سوری۔
اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ وہ اپنے سامنے انکار سننے کی عادی بھی نہیں تھی۔ چند لمحات تک سوچتی ہوئی مگر غصیلی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بارگننگ والے انداز میں بولی، آپ سائرہ کے وکیل اس لیے ہیں کہ آپ نے اس سے ایک بھاری فیس وصول کی۔ میں آپ کو دگنی فیس دیتی ہوں، آپ میرے وکیل بن جائیں۔ یہ میرے پیشے کے اصول کے خلاف ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اصول؟ اس نے استہزائیہ انداز میں ایک ہلکا سا کہا لگایا اور گہری سنجیدگی سے بولی، میں نے تو سنا تھا وکالت کے پیشے میں صرف پیسے کا اصول چلتا ہے۔ آپ نے یقیناً ایسا سنا ہوگا۔ میں آپ کی سماعت پر شک نہیں کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کسی حد تک اس پیشے میں یہ اصول بھی کار فرما ہو، لیکن میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، لیکن میں ایسا نہیں ہوں۔ پھر آپ کیسے ہیں؟ وہ گہری نظر سے مجھے گھورتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ اس کی گہری نظر میں بہت کچھ تھا۔ میں قابل بیان اور ناقابل بیان کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے سوال کے جواب میں نے کہا، میں ویسا ہی ہوں جیسا نظر آتا ہوں، وہی کرتا ہوں جو کہتا ہوں، اور ایک بار پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اقتدار حسین کی پہلی بیوی اور بیٹی کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نا انصافی آپ کو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ یہ دھمکی نہیں، مخلصانہ مشورہ ہے۔ اسی لمحے ماموں ہمارے بیچ آ گیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، وکیل صاحب، اقتدار کے کوئی دیرینہ رشتہ دار نکل آئے ہیں تو ظاہر ہے ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ سائرہ اور صبا کا ذکر اس طرح کر رہا تھا جیسے وہ مرحوم اقتدار حسین کے کوئی بہت ہی دور کے غیر اہم تعلق دار ہوں۔ میں کوئی اعتراض یا نکتہ اٹھائے بغیر پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ جب نجیب خان نے بولنا شروع کیا تو شیریں شانت ہو گئی تھی، ورنہ تھوڑی دیر پہلے وہ خاصی غضبناک ہو رہی تھی اور بڑی اچھل اچھل کر مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ اسی دوران ماموں چپ چاپ بیٹھا رہا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ وہ باقاعدہ پلاننگ کر کے میرے پاس آئے تھے۔ ان کے رویے یہ بھی ظاہر کرتے تھے وہ سائرہ بیگم اور صبا کی اچانک انٹری سے کافی خوف زدہ بھی ہیں۔ نجیب نے تھوڑے توقف کے بعد دوبارہ بولنا شروع کیا۔ چند روز پہلے اسی سائرہ بیگم کا ایک حمایتی بھی ہم سے ملنے گھر آیا تھا اور جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ ہم نے اسے زیادہ منہ نہیں لگایا اور خدا ترسی میں نے اپنی جیب سے اسے 5-10 ہزار دینے کی پیشکش کی تھی، مگر اس نے بڑی حقارت سے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ وہ یقیناً حمید اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں حمید اللہ مجھے تفصیلاً بتا چکا تھا۔ تھوڑے توقف کے بعد نجیب خان دوبارہ گویا ہوا، لیکن اب معاملہ قدرے ٹیڑھا نظر آ رہا ہے۔ اس سائرہ بیگم نے آپ کو باقاعدہ اپنا وکیل مقرر کر لیا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کورٹ کا منہ دیکھے بغیر یہ مسئلہ یہیں پر حل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ میری بات کو دہرا کر مجھ ہی سے پوچھ رہا تھا کہ کیا خیال ہے میرا اس بارے میں۔ وہ چونکہ معقولیت کی طرف آ رہا تھا، اگرچہ مجھے یقین تھا اس معقولیت کے پیچھے بھی اس کی کوئی چال چھپی ہوگی، تاہم میں نے بھی ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، آپ کی طرح میرا خیال بھی نیک ہی ہے۔ آپ بسم اللہ تو کریں، قانونی اور دستاویزی معاملات میں سنبھال لوں گا۔ اس سلسلے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ شیریں نہایت ہی چالاکی سے ہماری گفتگو میں داخل ہو گئی اور براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، وکیل صاحب، اس وقت آپ سائرہ بیگم کے وکیل ہیں، لیکن دونوں پارٹیوں کے معاملے کو نمٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کچھ مناسب معلوم نہیں ہو رہا۔ پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے متعجب نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولی، اس طرح آپ غیر جانبدار نہیں رہیں گے۔ جس سے فیس لی ہے اسی کا فیور کریں گے۔ اس صورت میں تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا۔ میں نے یہی تو پوچھا ہے، آپ پھر کیا چاہتی ہیں؟ میں نے اپنے سوال کو دہرایا۔ اس نے پر اصرار انداز میں کہا، آپ میرے بھی وکیل بن جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے مرزا امجد بیگ، میں نے اس کے سوالیہ انداز کے جواب میں کہا۔ وہ بولی، بیگ صاحب، آپ نے سائرہ بیگم سے جتنی فیس وصول کی ہے اس سے دگنا بلکہ 3 گنا مجھ سے لے لیں۔ اس طرح آپ میرا فیور زیادہ کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے۔ وہ اپنے سامنے شاید دوسروں کو کاٹ کا الو سمجھتی تھی۔ یہی رویہ وہ مجھ پر بھی آزما رہی تھی۔ گویا وہ اپنی دانست میں مجھے وکالت کے نئے گر سکھانے آئی تھی۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا، مگر میں نے اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا اور قدرے روکھے لہجے میں کہا، شیریں صاحبہ، میں ذرا دوسری قسم کا وکیل ہوں۔
اس لیے وکالت کے سلسلے میں اپنے اصولوں سے انحراف نہیں کرتا۔ آپ کی یہ بات تکنیکی اعتبار سے قطعی نامناسب ہے کہ میں بیک وقت دو مخالف پارٹیوں کی وکالت کروں۔ آپ اس کام کی امید تو مجھ سے ہرگز نہ رکھیں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے مزید کہا، اور جہاں تک کسی کے فیور کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں میں نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا ہے۔ میں مظلوم کو انصاف اور ظالم کو سزا دلوانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ میرے اس فعل کا فیس کی دگنی تگنی رقم سے کوئی تعلق نہیں۔ شیریں کو میرے جواب سے خاصی مایوسی ہوئی۔ اس نے برا سا منہ بنا کر اپنے ماموں کی طرف دیکھا۔ ماموں نے حق کے بھانجیت نبھاتے ہوئے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، آپ بیبی یعنی شیریں کی بات سمجھے نہیں۔ اس میں زیادہ قصور بھی اسی کا ہے، اسے ڈھنگ سے بات کرنی نہیں آتی۔ وہ بڑی پلاننگ سے کھیل رہے تھے، جہاں ایک پھنستا وہاں سے دوسرا بازی کو سنبھال لیتا۔ میں ان کی حکمت عملی کو بڑی اچھی طرح سمجھ گیا تھا، لہٰذا ان کی کسی چال میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس بات کا مجھے یقین ہو گیا تھا، وہ میرے بھیجے ہوئے نوٹس سے خاصے خوفزدہ تھے، اگرچہ وہ اس بات کا کھل کر اظہار نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خوف کو بڑی مہارت سے چھپا رکھا تھا، مگر اندر سے ہزارہا خدشات میں گھرے ہوئے تھے۔ جو شخص ڈیفالٹر ہوتا ہے وہ اندر سے سہما رہتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ان دونوں کا بھی تھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا وہ اس کیس کو کورٹ میں پہنچائے بغیر ہی اس کا کوئی حل چاہتے تھے۔ یہ صورتحال میرے لیے بھی سہل اور مناسب تھی، لیکن ان کے مقاصد کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہے یہ جاننا بہت ضروری تھا۔ میں اسی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ میں نے نجیب خان کی بات کے جواب میں کہا، آپ تو ماشاءاللہ خوب ڈھنگ اور سلیقے سے بات کرتے ہیں، آپ ہی مجھے سمجھا دیں کہ آپ کی بھانجی مجھے کیا سمجھانا چاہتی ہیں۔ وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، میں نے اس شخص کو 5-10 ہزار کی آفر کر دی تھی، لیکن اس نوٹس کے بعد میں نے اور بیبی نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس رقم میں اضافہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ معاملہ آپ کی شمولیت کے باعث خاصا قانونی سا ہو گیا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا تو میں نے فوراً پوچھ لیا، اب آپ کی آفر کہاں تک پہنچی ہے؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے بیبی کی طرف دیکھا، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اگر سائرہ بیگم اس مقدمے بازی سے دستبردار ہو جائے اور آپ ہمارے درمیان جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں کوئی تصفیاتی دستاویز بنا دیں تو ہم بخوشی سائرہ بیگم کو 25,000 روپے دینے کو تیار ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر جلدی سے بولا، اس سلسلے میں ہم آپ کی بھی خدمت کرنے کو تیار ہیں، آپ جو بھی کہیں گے ہم مان لیں گے، شیریں نے زور دیتے ہوئے کہا۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے باری باری ان کے چہرے دیکھتا رہا۔ اس کی سازش اور چالاکی پوری طرح کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ میں ان کی طرف سے کسی ایسی ہی چال کی توقع کر رہا تھا، گویا بقول کسی بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں ماموں سے کہا، آپ میری خدمت کے بارے میں تو نہ ہی سوچیں تو اچھا ہے۔ اس رقم کو بھی ان ماں بیٹی کے بجٹ میں شامل کر لیں اور بتائیں کل رقم کتنی ہوئی۔ وہ سمجھا میں نے ان کے بچھائے ہوئے جال میں قدم رکھ دیا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، 40,000 روپے۔ اس کا مطلب تھا انہوں نے مجھے اپنا ہم نوا بنانے کے لیے 15,000 کا بجٹ رکھا تھا۔ 25 اور 15 مل کر 40,000 ہو گئے۔ میں نے قدرے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، آپ کو معلوم ہے یہ کتنی رقم ہے؟ اگر آپ اسے کم سمجھتے ہیں تو ہم 10,000 مزید بڑھا دیتے ہیں۔ شیریں نے حاتم طائی کی قبر پر ایک زوردار لات مارتے ہوئے کہا، 50,000 کو فائنل سمجھیں، ہم اس کیس کو قانونی انداز میں سیٹل کرنے کے لیے یہ رقم خرچ کرنے کو تیار ہیں اور سب کچھ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ ان 50,000 میں سے جو چاہیں آپ رکھیں اور جو چاہیں ان ماں بیٹی کو دے دیں۔ ہم 50,000 کی رقم آپ کے ہاتھ میں رکھ دیں گے۔ آپ قانونی نکات کی روشنی میں کوئی ایسی پکی دستاویز تیار کر دیں کہ بعد میں کبھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں تو آپ کی بات بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن افسوس کہ میں جو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آپ کی عقل میں اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ آپ پتہ نہیں 50,000 کی رقم کو کیا سمجھ رہی ہیں۔ نجیب خان نے کہا، بیگ صاحب، آپ 50,000 کی رقم کو اتنا بھی حقیر نہ جانیں، اس میں اچھی خاصی 4 ویل آ جاتی ہے۔ میں نے غصیلے لہجے میں پوچھا، نجیب خان، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اقتدار حسین اپنے پیچھے کتنا کچھ چھوڑ کر گیا ہے، جس پر قبضہ کر کے آپ لوگ صرف 50,000 خیرات میں ان ماں بیٹیوں کی جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، تاہم وہ برداشت کر گیا۔
حمید اللہ کو اس نے دھونس میں لینے کے لیے پولیس تک تو بلانے کی دھمکی دے ڈالی تھی، لیکن میری چھری کے نیچے وہ زیادہ دم نہیں مار رہا تھا۔ اس نے ذلت کے احساس سے تل ملا کر اپنی بیبی بھانجی کی طرف دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے معتدل لہجے میں بولا، بیگ صاحب، میرے خیال میں تو اقتدار حسین کچھ زیادہ چھوڑ کر رخصت نہیں ہوا ہے۔ ویسے صحیح حساب تو شیریں کو ہی معلوم ہوگا۔ اس نے ایک طرح سے اپنی بھانجی کو اشارہ دیا تھا کہ اب اس کے بولنے کی باری ہے۔ اس نے فوراً سپیکنگ اینڈ سنبھال لیا اور کچھ دیر تک سوچنے کی ایکٹنگ کرنے کے بعد بولی، میرا خیال ہے سب ملا کر زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ کا ہوگا۔